یعنی جس سے آپ نے فیاض خلیفہ کے اس میں آپ لوگوں نے اس کا اطلاق امیر معاویہ پہ کی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تصور تھا مہدی ایک نجات دہندہ کا آنا، سنیوں کے ہاں پیدا ہونے، اہل تشیع کے ہاں، اثنا عشریوں کے ہاں وہ غیبت کبریٰ میں، تو وہ پورا تصور مسلمانوں میں یوں بنا ہوا ہے نا کہ آخری، تو آپ لوگوں کی تحقیق کے مطابق ان حدیثوں کا جو اطلاق آپ لوگوں نے کیا وہ امیر معاویہ پہ کیا. جی وہ روایتیں جب آپ پڑھتے ہیں اس باپ کی روایتیں کبھی آپ کو زیر بحث لا کے آپ اس کو پڑھیں تو خود روایتوں میں تصریح ہے. رسالت واصل نے بتایا ہے کہ جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے دور کی تصویر کیا ہوگی اور وہ آئے گا کب، وہ صحابہ کرام کے متصل دور کے بعد آئے گا. تو اس میں پھر ہمارے استاد نے اطلاقات بھی کی ہیں اور غالباً کہہ کے اس چیز کو بیان بھی کیا ہے صحیح کہ چونکہ وہاں لفظ کی چونکہ اسم کی صراحت نہیں ہے لیکن اور بہت سارے قرائن شواہد مل چکے ہیں جس سے اس کا اطلاق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو اسی باب میں جو ہمارے یہاں حدیث آتی ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ جزیہ اٹھا دیا جائے گا، اور یہ جو بہت ساری پیشگوئی جس کے اندر خاص وہ غلبہ دین کو عالمی سطح پہ بیان کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک عادلانہ حکومت کا قیام اور 40 سال پتہ نہیں کتنا، تو آپ لوگوں کی تحقیق ان میں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. جی یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں، بہت ساری چیزیں خلط ملط بھی ہوئی ہیں. ایک تو نزول مسیح سے متعلق روایات کے پس منظر میں مہدی کی روایات زیر بحث آتی ہیں، وہ وہاں پر زیر بحث ہیں، اور وہ پھر ہمارا والا ہے. ہاں وہ ان واقعات کو وہاں بتایا گیا ہے. ان میں بھی جو صحیح روایات ہیں ان کی ہم نے وہاں پہ توجیہ کی ہے اور ان کو قبول کر کے خود میزان کے اندر قاضی صاحب نے بہت سارے ایسے ابواب ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں حل نہیں ہوتے تھے. مثال طور پہ یہ جو نزول مسیح کا پورا تصور ہے، اس پر جو ان کے قرآن کی روشنی میں ترددات ہیں اس کو محل نظر قرار دیا تھا، وہاں پہ محل تدبر قرار دیا تھا. تو جب روایتوں پہ کام کیا تو خود روایتوں کے مطالعے سے بہت ساری چیزوں کی صراحت ہو گئی. تو وہ چیزیں جو وہاں پر محل تدبر تھیں ان کو یہاں پر پھر متعلق کر کے ایک جگہ پر ہم نے اپنے فہم کی روشنی میں رکھا ہے. مثال طور پر نزول مسیح کی جو روایات ہیں یہ خود آپ اس کو پڑھیں گے تو خود صراحت ہو گئی ہے روایات میں. بلکہ یہ ایک ایسا مجھے لگتا ہے کہ کام ہے کہ غامدی صاحب نے جس وقت اس کو محل تدبر اور علم کا جو پس منظر ہوتا ہے، طالب علم جو ہوتا ہے وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے. مثلا ہم نے جس وقت میزان کا مطالعہ کیا اور ہم غامدی صاحب سے بہت اس پہ بحث کرتے تھے کہ جب ایک چیز قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ اس کو تو رد ہونا چاہیے نا، اس پر آپ اس پر توقف کیوں کرتے ہیں. یعنی جو غامدی صاحب کا رویہ وہ توقف کا رویہ تھا. اگر آپ میزان میں دیکھیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ سب روایتیں گڑی ہوئی ہیں، یہ سب جعلی روایتیں ہیں، یہ سب روایتیں لوگوں نے بنا لی. اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں ہے جیسے قرآنیون کا دعویٰ ہے. جی ہاں، جس طرح ہمارے عام طور پر روایتوں کو اٹھا کے، تو وہ ایک علمی جو پس منظر رکھنے والا سچا طالب علم ہوتا ہے اس نے اپنے اضطراب کا اظہار کیا. اور غامدی صاحب ہمیشہ یہ فرماتے تھے جب بھی ہماری اس پہ بحث ہوتی تھی، 10-15 سال اس موضوع پہ ان سے تبادلہ خیال رہا کہ بھئی پھر یہ روایتیں کہاں سے آ گئیں.